قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، کوئی جان کا دشمن، کوئی مال کا دشمن، کوئی عزت کا دشمن۔ غرض کے دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کا بھی دشمن ہو۔ تو ہمارا آپ کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دشمن کی نصیحت نہیں مانتے ہم، دشمن کی بات نہیں مانتے ہم، دشمن کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتے ہم، کیونکہ جانتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، اگر یہ ہم کو کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے اندر دشمنی چھپی ہے اس کی، لہذا ہم اس سے دور رہتے ہیں، اس سے احتراز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ دشمن کی بات نہیں مانی جاتی، دشمن کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا جاتا، دشمن کی باتوں پہ عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں دشمنی اس کی چھپی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے دشمن کو آشکارا کر دیا ہمارے سامنے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتا تو ہم اس دشمن کو بھی اپنا دوست ہی سمجھتے، لیکن حقیقت میں ہمارا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وہ کون ہے دشمن کھلا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ شیطان کیا بلا ہے، شیطان کون ہے؟ شیطان تو اب اس کا نام مشہور ہے، قرآن میں اس کا ذکر ابلیس کے نام سے بھی آیا ہے۔ فسجد الملائکہ الا ابلیس، آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ یہ ابلیس کا مقام جنت میں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے اس کو جھولا جھولاتے تھے جنت میں، اتنے اونچے مقام پر تھا، لیکن کم وقت کی بدبختی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا، سجدہ کرو آدم کو، لیکن ابلیس اکڑ کر کھڑا رہا، سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو۔ کہا اللہ سجدہ تو فقط تیرے لیے ہے، سجدہ میں تیرے لیے کروں گا، یہ آدم مٹی کا بنا ہوا، میں یہ مٹی والے کے سامنے نہیں جھکتا، تیرے سامنے جھکوں گا۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے، تو جس کو اپنا معبود مان رہا ہے وہ معبود ہی تجھے حکم دے رہا ہے کہ ان کو سجدہ کر۔ فرشتے بھی تو اللہ کو معبود مانتے ہیں، وہ کیسے سجدے میں گر پڑے، لیکن تو کیوں انکار کر رہا ہے؟ تو بحث کیا اللہ تعالیٰ سے، شیطان نے بحث کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، اور مٹی سے آدم کو پیدا کیا۔ آگ بلند ہوتی ہے، مٹی پستی میں رہتی ہے، میں بلندی والا پستی والے کے سامنے کیوں جھکوں؟ انانیت کا مسئلہ آ گیا، میں پن میں آ گیا۔ تو معلوم ہوا انانیت چاہے وہ شیطان کی ہو چاہے انسان کی ہو، انانیت انسان کو، شیطان کو تباہ کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے انانیت میں کبھی آدمی نہیں آنا چاہیے، میری بات چلنا، میرا حکم چلنا، میری بات نہیں ٹھکرانا۔ یہ میں پن جو ہوتا آدمی کا، یہ میں پن ہی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کسی کو بھی پسند نہیں آتا میں پن۔ تو جب ہمارا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی سامنے والا ہمارے سامنے میں پن جتاتا ہے تو ہم اس کی میں پن کو نہیں مانتے، ہم نفرت کرتے ہیں اس سے، ارے کیا ہمیشہ میں کرتے رہتا ہے، یہ میں کرا، پسند نہیں کرتے آپ۔ تو آپ بھی یہ مت بولیے میں، جیسے آپ اس کی بات پسند نہیں کر رہے میں پن کی، آپ کی بات بھی کوئی پسند نہیں کرے گا، لہذا یہ میں پن سے اجتناب کرو۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ کسی نے فرمایا خودی کو مٹا دو، خودی مانے میں، اپنے آپ کو کہتے ہیں خودی کو مٹاؤ، خدا کا پتہ ملے گا۔ انا کو فنا کرو، بقا ملے گی۔ انا کسے کہتے ہیں؟ میں کو۔ تو اللہ تعالیٰ میں کو پسند نہیں کرتا، میں بولنا اللہ کے لیے سزاوار ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو انسان اگر میں چھوڑ دے، میں کیا، میں کرا، میں بولا، یہ میں جو ہے نا انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں دے دیا، میں لے لیا، میں کر دیا، بلکہ بات سنبھل کے کیا کرو، یوں کہو اللہ تعالیٰ کے کرم سے کام ہو گیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ کی توفیق سے کام ہو گیا، اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ ہو گیا۔ میں کرا مت بولو، میں جو ہے نا انسان کو تباہ کر دیتی۔ تو شیطان بھی میں بولا، میں آدم سے اچھا ہوں بولا، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی میں پسند کیا؟ حالانکہ بہت بڑا عابد و زاہد تھا، کروڑوں سال اللہ کی عبادت کیا، لیکن اس کا میں پن اس کو غارت کے دہانے پہنچا دیا، غارت کے غلغلے میں ڈال دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا فخرج، نکل جنت سے میری، فخرج منہا فإنک رجیم، جنت سے نکل، بے شک تم مردود ہے۔ رجیم کے معنی دھتکارا ہوا، مردود ہے، چل نکل یہاں سے۔ کتنی بے عزتی سے نکالا گیا۔ اور وہی فرشتے جنہوں نے میں نہیں کہا، انہوں نے، حالانکہ نوری مخلوق ہے، نار سے بھی مقام آگے اونچا نور کا ہے۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم نور سے بنے ہیں، آدم مٹی سے، ہم نور والے مٹی والے کے سامنے کیوں جھکیں، یہ نہیں، بحث نہیں کی انہوں نے، بلکہ اللہ کا حکم اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ شیطان اکڑ کے کھڑا رہا ویسے، شیطان کو اللہ نے مردود کر دیا، شیطان پر اللہ نے عتاب نازل کر دیا، جنت سے نکال دیا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل تو پہلی مرتبہ کر لی تھی سجدہ کر کے، جب شیطان مردود ہو گیا نافرمانی کر کے اللہ کی، اور فرشتے فرما برداری کر کے بچ گئے، وہ تباہ نہیں ہوئے، جنت سے نکالے نہیں گئے، وہ تو محفوظ رہ گئے، تو اس خوشی میں فرشتوں نے دوسرا سجدہ بھی کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی برکت سے ہم محفوظ رہ گئے، اس کے شکرانے میں دوسرا سجدہ بھی کر لیا انہوں نے۔ وہی دو سجدے چلے آ رہے ہیں، ہر رکعت میں دو سجدے، ایک سجدہ فرض ہوتا ہے، سمجھ گیا، سجدہ فرض ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی سنت بھی ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ، پہلا سجدہ کر لیا ہم نے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، سر جھکا دیا رب کی بارگاہ میں، پھر دوسرا سجدہ کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سر جھکانے کی توفیق دی۔ تو دو سجدے یہ فرشتوں کی یادگار ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انکساری اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو میں بولا کرتے ہیں اللہ پاک میں بولنے والوں کو دنیا سے مٹا دیتا ہے، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن عظیم میں کہ تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔